أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ابواب بر یعنی نیکیاں اور بھلائیوں کی باتیں، یہ شروع ہوا تھا رکوع لیس البر ان تولوا وجوہکم سے، اب آگے ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. اسلام میں عدالت اور انصاف کا بڑا نظام ہے. اسلامی ملک میں امن و امان ہونا چاہیے. چوری، ڈاکہ، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت گری، شراب خوری، جوا، ان تمام چیزوں سے مسلم سماج اور مسلمان مملکت بچ کر رہے، آرام سے زندگی گزارے، یہ مسلمان حکمران کو دیکھنے کا اپنا فریضہ ہے. پھر بھی اگر کوئی گڑبڑ پیدا ہوتی ہے اور انصاف کے تقاضے آتے ہیں تو قاضی انصاف کے ساتھ فیصلے کرے گا اور معاملہ اسلامی عدالت اور کورٹ میں جائے گا اور حق والے کو اس کا حق دلایا جائے گا اور ناحق کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا. آج کی آیات میں پہلے تو قصاص کا مسئلہ بیان کیا ہے. قصاص برابری کرنے کو کہتے ہیں.
اسلامی ملک میں اور ایک مسلمان کے ذمے ہے کہ دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کو پامال نہ کرے، بلکہ اس کی جان کا، اس کے مال کا احترام کرے اور وہ ضائع ہونے سے بچائے۔ قصاص کس کو کہتے ہیں؟ جب ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو ناحق مار ڈالا، ایسا دھاردار آلہ استعمال کیا جو اکثر مار ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ استعمال کیا، جس کی وجہ سے سامنے والے کی موت ہو گئی، تو معاملہ قاضی کی عدالت میں جائے گا اور قاضی یہ فیصلہ کرے گا کہ واقعی اس آدمی نے ناحق خون کیا ہے۔ جب یہ ثابت ہوا کہ جان بوجھ کر اور بالارادہ اس نے سامنے والے کو قتل کیا ہے، تو اب پہلا کام یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کے ورثاء قتل کریں گے۔ بظاہر یہ مشکل حکم ہے، لیکن جب سامنے والے نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور پاس و لحاظ اس کی جان کا نہیں کیا، تو اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اگر یہ بدلہ ملے گا اور قاتل کو سزا دی جائے گی تو دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے، اور قتل کا سلسلہ جو آج دنیا میں بالکل عام ہو چکا ہے، کوئی کسی کو مارتا ہے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، لڑکا اپنے باپ کو، ماں کو، بہنوں کو، روزانہ اخبار کے اندر قتل کی وارداتیں آتی ہی رہتی ہے، لیکن کوئی انصاف ملتا نہیں، ایک عرصہ دراز گزر جاتا ہے۔ اسلام میں بہت تیزی کے ساتھ انصاف کیا ہے، گواہ مل جائیں، چشم دید ثابت ہو جائے تو پہلا حکم یہ ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب قاتل نے کسی طرح سے بھی قتل کیا ہو، قاتل کو تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ لا قود الا بالسیف، ترمذی کی روایت۔ اسلام میں تو یہ آسانی رکھی ہے۔ بنی اسرائیل میں قتل کا بدلہ قتل ہے، النفس بالنفس، دوسرا کوئی آپشن ان لوگوں کے یہاں نہیں تھا، لیکن اسلام میں 3 آپشن دیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ مقتول یعنی جو قتل ہو گیا اس کے رشتہ دار، بھائی ہیں، باپ ہیں، بیٹا ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بس ہم کو تو بدلہ ہی چاہیے اپنے باپ یا بھائی کے قتل کا، تو قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ یہ پہلا حکم ہے۔ نمبر 2، اگر قتل ہونے والے کے ورثاء اور رشتہ دار مان جاتے ہیں کہ بھئی ہم کو بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کرنا ہے، تو اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ دیت وصول کی جائے گی، اور ایک قتل کی دیت 100 اونٹ ہے یا 10,000 دراہم ہیں۔ یہ 3 سال کے اندر بالقسط ادا کیا جائے گا۔
کیونکہ سامنے والا آدمی جو مارا گیا اس کے گھر والے بے سہارا ہو گئے. اب ان کے گھر کا گزران کیسے چلے گا؟ بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ ان کی پرورش کیسے ہوگی؟ قاتل نے اس آدمی کو مار کر گھر والوں کو بے سہارا کر دیا. تو اسلام نے سہارا دیا کہ 100 اونٹ دھیرے دھیرے کر کے چکانا ہے. اور اونٹ مہنگا جانور ہے، عرب میں اونٹ مہنگا جانور مانگا جاتا. اب یہ 100 اونٹ سب برادری مل کر چکائے تو اچھا ہے، اور کوئی نہ چکا سکا تو قاتل کو چکانا پڑے گا. یہ دوسرا آپشن ہے. یہ آپشن اچھا ہے. اس میں قاتل کی جان بھی بچ جاتی ہے اور مقتول کے گھر والوں کو بدلہ اور پیسہ اور مدد بھی مل جاتی ہے. اور جو جانے والا ہے وہ تو چلا گیا، وہ تو اب لوٹ کر آ نہیں سکتا. تو اس طرح سے اس کی سماجی ہیلپ کی جائے. تیسرا آپشن بھی بڑا پیارا ہے کہ جو آدمی قتل ہو گیا اس کے رشتہ دار اتنا بڑا دل کریں کہ قاتل کو معاف کر دیں کہ جاؤ ہم نے قتل کو معاف کر دیا. حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے. غزوہ احد کے موقع پر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یمان پورا بختر پہن کر مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے اترے تھے. جب بھگدڑ مچی اور مسلمان کافرین پر ٹوٹ پڑے تو حضرت یمان پیچھے رہ گئے. شیطان انسان کی شکل میں آیا اور پکارا، اخراکم اخراکم، تمہارے پیچھے بھی ایک دشمن ہے، اس کو دیکھو، اس کو پکڑو، اس کو قتل کرو. تو صحابہ ان پر ٹوٹ پڑے. حضرت حذیفہ بہت چلائے کہ میرے ابا ہیں، میرے ابا ہیں، بھائی مت قتل کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن مسلمان جوش میں تھے، ان کو شہید کر ڈالا. ان کو تو شہادت کا درجہ مل گیا. لیکن اسلامی اعتبار سے چونکہ پورے جتھے نے مل کر شہید کیا تھا، اس لیے قصاص تو نہیں لے سکتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے ابا جان کی دیت ہم سے لے لیجئے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دیت بھی معاف کر دی اور کبھی اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا. تو دیکھیے دیت بھی معاف کی. اللہ تعالیٰ یہاں قاتل کو ایک نصیحت کر رہے ہیں اور مقتول کے ورثاء کو قتل نہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر تم معاف کر دو اس کے قتل کے بدلے میں قتل کرنے کو، تو وہ یہ بھی تمہارا ایک بھائی ہے جو اب قتل ہو جائے گا، وہ بھی تو بھائی ہے نا، مسلمان ہے، بھائی ہے، تو مت قتل کرو اس کو، بلکہ دیت کے ذریعے سے اس کی جان بچا لو. اور مقتول کے ورثاء کو یہ کہا کہ جب تم کو دیت رشتہ دار ہونے کے ناطے سے، بیوی ہونے کے ناطے سے، بچے ہونے کے ناطے سے مل جائے تو پھر پیچھے سے وہ قاتل کو مار ڈالنے کا پلان مت بنانا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
کہ دیت کے پیسے بھی لے لیے اور کسی کو سپاری دے دیا کہ اس کو ٹپکا دو. تو فرمایا ایسا مت کرنا، وہ بھی تمہارا بھائی ہے. اب تم حق پر قائم رہنا. اللہ نے تم کو مال دلوا دیا یا تم نے معاف کر دیا تو بڑا کام کیا، لیکن اب دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اسلام کے اندر دھوکہ دینا بھی جائز نہیں ہے اور دھوکہ کھانا بھی اچھا نہیں. مسلمانوں کی صفت یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتے نہیں ہیں، اور مسلمانوں کی صفت یہ ہے کہ وہ دھوکہ کھاتے بھی نہیں ہیں. دھوکہ نہ دینا یہ تو اسلامی فرائض میں سے ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے. ایک صحابی تھے، ان کو تجارت کا، بزنس کا بہت شوق تھا. بزنس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے. ان کو کھلبلاہٹ ہوتی تھی کہ میں بازار جاؤں اور بزنس کروں. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مزاج دیا بزنس کرنے کا. ہمارے قاری اسماعیل صاحب بزنس کرتے ہیں. تو تجارت تو مسنون ہے، لیکن وہ صحابی کا عالم یہ تھا کہ وہ ذرا بھولے بھالے زیادہ تھے. ضرورت سے زیادہ بھولا ہونا بھی اچھا نہیں ہے. وہ بھولے بھالے تھے، تجارت کے اندر ہمیشہ کھوٹ کھا جاتے. 100 روپے کی چیز کتنے کی لی، کتنے میں دے دی، کھوٹ کر کے آ جاتے تھے، نقصان کرتے تھے. تو گھر والوں نے حضور سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول ان کی تجارت کو آپ روک دیجئے، روزانہ کھوٹ کھاتے ہیں. حضور نے ان کو بلایا کہ بھئی یہ بات صحیح ہے؟ کہا صحیح ہے. تجارت بند کرو. کہا حضور یہ نہیں ہوگا، میں تجارت تو کروں گا. تو تم روزانہ کھوٹ کھاتے ہو، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرو گے؟ جو خریدنے والے تھے وہ ان کو بنا جاتے تھے. کیا وستو آٹلانی نتی نے تم ایٹلا میں ویچے تو کہ جا کم میں لے جائے. یوں ان کو جو ہے کاروبار میں کھوٹ جاتی تھی، گھر والوں کو نقصان ہوتا تھا. تو گھر والوں نے حضور سے شکایت کی. انہوں نے کہا میں تو تجارت تو حضور کرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، میرے مزاج کے اندر تجارت داخل ہو گئی. تو حضور نے کہا جب سودا ہو جائے تو ایک جملہ کہنا، لا خلابہ، نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ کھاؤ. یہ اعلان کر دینا تجارت کے بعد کہ مشتری یعنی خریدنے والے تم کو چکمہ نہ دے جائیں، اور تم بھی دھوکہ مت دینا. تم تو دھوکہ کرتے ہی نہیں ہو، لیکن سامنے والے تم کو دھوکہ جو ہے دے جاتے ہیں. یہ بات تو یہاں بتا دی، ایک مسئلہ ختم ہوا. اب قصاص کے اندر جان جانی ہے. پہلے نمبر پر تو قصاص میں بدلے کے اندر خون کا بدلہ خون، قتل کا بدلہ قتل، نفس کا بدلہ نفس. ایک آدمی نے دوسرے کو مار ڈالا تو بدلے میں اس کو مار ڈالا جائے گا، تو 2 قتل ہو گئے، 2 آدمی کی جان چلی گئی. تو قصاص پر شاید کسی کو اعتراض ہو جائے. وہ اعتراض دفع کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ قصاص میں بظاہر سامنے والے کو مارنا ہے جو موت ہے، لیکن حقیقت میں یہ حیات کا سامان ہے. اب یہ حیات کا سامان کیسے ہوا؟ قصاص میں تو قتل کریں گے، خون ہو جائے گا سامنے والے کا، وہ مر جائے گا، دنیا سے ناپید ہو جائے گا، چلا جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی. تو اس کو حیات کیسے کہا؟ فرماتے ہیں ایک آدمی نے ناحق دوسرے کا قتل کیا اور بدلے میں ہم نے اس کو قتل کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب سامنے لوگ دیکھیں گے کہ قتل کرنے کے نتیجے میں قتل کر دیا جاتا ہے تو لوگ قتل سے رک جائیں گے اور سماج کے اندر چین، شانتی، امن و امان ہو. عربی ممالک کے اندر قتل و غارت گری نہیں ہے،
رات کو دروازہ کھول کر سو جاؤ، عورتیں زیورات پہن کر باہر نکلیں، کوئی چھیڑنے والا، کوئی انگلی لگانے والا نہیں، کیونکہ اس کو سزا معلوم ہے کہ ہاتھ کٹ جائے گا۔ کسی عورت کو چھیڑنے والا نہیں ملتا، یہاں نوجوان چھیڑنے کے لیے مستقل باہر نکلتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے لڑکیوں کی۔ اور ہمارے یہاں اخبار میں روزانہ آتا ہے چین اسنیچر، یعنی چلتی ہوئی عورت کے گلے میں انگلی ڈالی، اس کی گاڑی آگے بڑھ گئی، چین سونے کی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہاں یہ چوری اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، کیونکہ انصاف نہیں ہے، اور انصاف ہے تو بھی اتنا دیر سے ہے کہ مجرم کو معلوم ہے کہ مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ قتل بھی کر دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ چھوٹ جائیں گے، ایک دن بیل مل جائے گی، چھوٹ جائیں گے۔ ابھی مسئلہ پیش آیا بیچارے وہ بمبئی والے کا، وہ ڈرگ لیتا تھا، ڈرگ، ہیروئن، حشیش اور براؤن سوگر اور یہ سب۔ کتنی گندی عادت ہے، جوانوں کو یہ چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ انسان کی اور جوان کی زندگی کو بربادی کے راستے پر ڈالنے والی چیز ہے۔ کروڑوں پتی باپ کا بیٹا اور ڈرگ میں لگا ہے، نشے کرتا ہے۔ کیا تربیت کی تھی ماں باپ نے؟ کروڑوں کے گھر میں رہتا تھا تو ماں باپ نے کیا تربیت کی؟ ماں باپ کیا تربیت کریں گے؟ ماں باپ خود دنیا کو ورگلانے میں اور غلط باتیں بتانے میں اور جوانوں کو بگاڑنے میں لگے ہیں۔ وہ کیا اپنی اولاد کی تربیت کریں گے اور وہ کیا سنبھالیں گے؟ اب باپ غمگین ہے، ماں رو رہی ہے، وہ تو نافرمان بیٹے کے لیے بھی ماں باپ تو روتے ہیں۔ نام بھی ایسا کہ اس کو نہ مسلمان کہیں کہ کافر کہیں، اس کے لیے ہمارے نوجوان بے چین ہو گئے۔ اس کو جیل میں سے چھوڑا تو خوشیاں منائی۔ اور میرے حضرت خبیب گرفتار ہوئے، تم کو رونا نہیں آیا؟ حضرت زید ابن دسینہ گرفتار ہوئے تو رونا نہیں آیا؟ بلال کو اتنا مارا تو رونا نہیں آیا؟ اور اس کو چند دن قید خانے میں گنہگار اور مجرم اور گنڈا ہے، اس کو ڈالا قید خانے میں تو اچھا کیا تھا نا؟ اب وہ نکلا تو خوشیاں منائے۔ گناہ گار کے نکلنے پہ خوشیاں کائے کی منانی ہے؟ اس کو 2 تماچے لگانے چاہیے باپ کو۔ شرم نہیں آتی؟ میرے گھر میں لے کر اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ ڈرگ لینا، نشہ کرنا حرام ہے، حرام کام کے اندر مبتلا ہوا تو مکان سجایا اور ڈھول بجائے اور نقارے بجائے۔ دنیا کہاں جا رہی ہے آپ دیکھیے ذرا۔ یاد رکھو نوجوانوں، ذرا بھی اس کی بات مت کرنا اور ذرا بھی اس کی طرفداری مت کرنا، اور ذرا بھی وہ بمبئی والے رنڈوے کی ذرا بھی فیور مت کرنا۔ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، اور اگر ہوتے تو اس طرح سے اسلام بدنام نہ ہوتا جیسا کہ انہوں نے اس کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ قصاص پہ کیا اعتراض کرتے ہو؟ تمہاری زندگیاں دیکھو۔ دہلی میں نربھیا والا واقعہ پیش آیا تھا۔ نوجوان لڑکی کو کئی نوجوانوں نے بے پردگی کی وجہ سے مل کر ریپ کیا۔ ریپ کرنے کے بعد اس کا اتنا برا حال ہوا کہ بیچاری وہ یہ صدمے کو برداشت نہیں کر سکی، مر گئی۔ تو دہلی میں عورتوں نے جلوس نکالا اور جلوس کے اندر بینر لگایا کہ تمہارے قانون میں دم ہوتا تو ہماری لڑکی ماری نہ جاتی۔ اگر قانون میں دم ہے تو اسلام کے قانون میں دم ہے، اس کو لا کے رکھو اور سزائیں دو مجرموں کو۔ مجال ہے کہ دوسری مرتبہ کوئی دیکھنے والا عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ اسلام نے عورت کو محفوظ کر دیا ہے، اسے حیا عطا فرمائی ہے، اسے پردہ دیا ہے، اسے برقع دیا ہے، اسے چادر دی ہے، اسے دوپٹہ دیا ہے، اسے اوڑھنا دیا ہے،
اس کی حیا کا خیال رکھا ہے، اس کی زندگی کا خیال رکھا ہے، اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اسلام کی ایسی تعلیم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اسلامی مملکت میں اور اسلامی حکومت میں ایک ایسا دور آئے گا کہ ایک عورت اپنا سامان لے کر حیارہ سے صنعا تک اور مکے تک عمرہ کرنے کے لیے اکیلی آئے گی، اور کوئی اس کی جان کو اور اس کے مال کو اور اس کی عزتوں کو خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ اسلامی حکومت ہے، یہ اسلامی مملکت کا عالم ہے، جہاں جانیں بھی محفوظ ہیں اور مال بھی محفوظ ہے۔ یہ ایک مسئلہ ختم ہو گیا، اب دوسرا مسئلہ شروع کر رہے ہیں ابواب البر میں۔ ابھی اسلام میں میراث کے احکام آ گئے ہیں۔ قرآن کریم میں چوتھے پارے کے اندر آیت المیراث ہے، اس میں بیٹے کے انتقال پر باپ کو کیا ملے گا، عورت کے انتقال پر شوہر کو کیا ملے گا، شوہر کے انتقال پر عورت کو کیا ملے گا، باپ کے انتقال پر بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو کیا ملے گا، سب پوری فہرست جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اس آیت کا نام ہی آیت المیراث۔ پہلے کیا تھا، جب یہ آیت نہیں اتری تھی، زمانے جاہلیت چل رہا تھا، تو جب گھر کا کوئی بڑا موکھی مر جاتا، مثلا شوہر گھر میں بڑا ہے، کماتا ہے، لاتا ہے، کھلاتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، اگر اس کا انتقال ہو جاتا تو گھر میں جو بڑا آدمی ہوتا وہ پورے مال کے اوپر قبضہ کر دیتا، یہاں تک کہ عورت کے اوپر بھی قبضہ کر لیتا، مرنار کی بیوی کے اوپر بھی قبضہ کر کے اس کو باندی بنا دیتا تھا اور گھر میں نوکرانی کی طرح رکھتا تھا اور شادی بھی نہیں ہونے دیتا تھا، اور مال جتنا بھی ہوتا تھا سب ہڑپ کر جاتا تھا۔ اب مرنار کے والدین بھی ہیں، مرنار کی بیوی بھی ہے، مرنار کی بچیاں بھی ہے، کسی کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قریب المرگ، جن کو خیال ہے کہ اب میں زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، ویسے آدمی کو اپنی زندگی کے اندر جو میراث ہے اس کا کاغذ تیار کر کے رکھ دینا چاہیے، اور جو وصایا ہیں وہ کر کے رکھ دینی چاہیے، اور اس کے تکیے کے نیچے یہ وصیتیں اور یہ میراث کا ترکہ جو ہے اس کی تقسیم کا کاغذ موجود ہونا چاہیے، تاکہ اس کے جانے کے بعد کیا کیا مال ہے اس کا اور کیا کیا جائیداد ہے وہ صحیح معنی میں تقسیم ہو کر حقداروں تک پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگرچہ یہ آیت المیراث کے بعد جو ہے منسوخ ہو چکی ہے، لیکن تلاوت اس کی جاری ہے ابھی۔ قریبی رشتہ داروں کے لیے جن کا میراث کے اندر حصہ بنتا ہے اور وہ ظالم اس کے اوپر قابض ہو گئے ہیں، مرنے سے پہلے قریب المرگ جو ہے وہ وصیت کر کے جائے کہ بھائی میری بیوی کو اتنا دینا، میرے ابا کو اتنا دینا، میری بہن کو اتنا دینا، میری والدہ کو اتنا دینا۔ اب کیا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے مال کے اندر سے نہلانے کا، کفن کا اور دفن کا خرچہ نکالا جائے گا، یہ پہلا کام۔ نمبر 2، بعد میں مرنار کا قرضہ دیکھا جائے گا کہ کتنا قرض چھوڑ کر مرا ہے،
قرضے کا کیلکولیشن کر کے جتنے قرض خواہ ہیں ان کو قرضہ چکا دیا جائے گا۔ قرضے کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ مسجد نبوی میں جنازہ آتا مسلمان صحابی کا، تو حضور پہلے پوچھتے بھائی یہ قرضدار ہو کر مرا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں قرضدار ہو کر مرا ہے۔ حضور فرماتے میں اس کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، قرضدار کی جنازے کی نماز میں نہیں پڑھاتا، صلو علی صاحبکم، تم پڑھ لو۔ پھر اگر مجمع میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا اور کہتا حضور اس کا جتنا قرضہ ہے میں چکا دوں گا، تو حضور نماز پڑھاتے۔ آخری زمانے میں بیت المال قائم ہوا، مسلمانوں کا فنڈ قائم ہوا۔ اب حضور ہر ایک کی نماز پڑھاتے تھے اور فرماتے تھے مرنار نے کوئی قرضہ چھوڑا ہو تو ہم کو بتایا جائے، ہم اس کی ایک ایک پائی قرض خواہوں کو چکا دیں گے۔ اب نماز پڑھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسرے نمبر پر مرنار کے قرضے چکائے جائیں گے اس کے مال میں سے۔ تیسرے نمبر پر 1/3 پارٹ آف دی ویلتھ، یعنی 1/3 مال کا جو حصہ ہے اس میں اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ 1/3 مال وصیت میں دیا جائے گا۔ بڑے اہم مسائل ہیں یہ، جس پر ہماری نظر نہیں ہے۔ اور نمبر 4، اب جو مال بچ گیا ہے وہ مال رشتہ داروں کے درمیان جو شریعت نے فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ اب جن لوگوں کے سامنے وصیت کی تھی اس نے، یہ پہلے کی بات ہے کہ وصیت کی تھی، وہ وصیت جن لوگوں کو کی ہے وہ اپنے کسی مالدار ملنے والے کو ترجیح دے کر جو غریب ہے اس کو پیچھے نہ ڈالیں، یہ غدرفوتی نہ کریں، یہ آخری آیت کے اندر فرمایا ہے۔ اور مال کے اندر اصلاح کا خیال رکھیں اور مال کے حقوق جو ادا کرنا ہے وہ ادا کیے جائیں۔ تو ایک طرف جان کی بات کہی آج، دوسری طرف مال کی بات کہی، یہ دونوں آیتوں میں جوڑ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کی فہم نصیب فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو گو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین۔ 2 منٹ کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور دھیان میں بیٹھ جانے کا نام ہے۔ آنکھیں بند کر لی جائے اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکا لیا جائے اور ایک ہی تصور لگاتار جاری رکھا جائے۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، میرے دل پر اتر رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کر رہا۔ اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا۔ دل کا اصلی کام اللہ کی یاد۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ مراقبہ کرے تو سوچنا چاہیے کہ آج کہا گیا اور آنکھیں بند کی، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب لوگ میری آنکھ بند کر دیں گے، میں بے سہارا بے چارہ چلنے سے بھی درماندہ ہو جاؤں گا۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری معصیات کو دور فرما۔ اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما، اس کی تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہدایت والی زندگی عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما۔ اے اللہ تیری شاہی زندگی عطا فرما، تیری رضائے دائمی عطا فرما۔ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اے اللہ معصیات سے ہماری حفاظت فرما لے، نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت کا شیدائی بنا دے، ذکر اللہ کا عاشق بنا دے۔ اے اللہ تیری یادوں والی زندگی ہمیں عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو ماں بہنیں تشریف لائی ہیں اللہ ان کو بھی قرآن سمجھا دے، دین کی سمجھ اور قرآن کا فہم انہیں بھی عطا فرما۔ اور اللہ گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔